محترم سامعین و ناظرین اکرام، آپ سبھی اس چینل سے پہلے سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ سیریز چل رہی ہے فن تنقید کی، اور اس میں ہم لوگ پہلے دیکھ چکے ہیں۔ جو نئے ہیں ان کا بھی اس سیریز میں خیر مقدم ہے۔ بلا تمہید ہم چلتے ہیں اپنے سیریل کی طرف۔ یہ ہے آپ کے سامنے جمالیاتی تنقید۔ جمالیاتی تنقید اپنے اصول کے مطابق یہ پہلے لا رہے ہیں قول آسبورن کی۔ کیا کہتا ہے؟ کوئی تنقیدی فیصلہ جمالیاتی اقدار پر نظر رکھے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیے کیا کہہ رہا ہے کہ جو بھی تنقیدی فیصلہ ہوگا تو اس کو جمالیاتی اقدار پر نظر رکھنا ہی پڑے گا۔ آئیے اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ لکھتے ہیں ہمارے حد کا ایک مفکر سارتر شاعری کو مصوری، موسیقی اور سنگ تراشی کے صف میں جگہ دیتا ہے۔ ظاہر ہے مصوری، موسیقی اور سنگ تراشی ان تینوں فنون لطیفہ فائن آرٹس کا صرف ایک ہی مقصد ہے۔ کیا ہے وہ مقصد؟ یہ آپ کو لکھ لینا ہے، لطف اندوزی یا حصول انبساط۔ آسان لفظ میں اس بات کو یوں کہہ لیجئے کہ ان تینوں چیزوں سے صرف مسرت حاصل کی جا سکتی ہے۔ انسان گانا سنے اور خوش ہو جائے، تصویر یا مجسمہ دیکھے تو اسے ایک سرور حاصل ہو، اور بس۔ سارتر کا کہنا ہے کہ یہی کام شاعری کا ہے۔ کیا کام ہے؟ شاعری کا بھی کام وہی ہو گیا جو ان تینوں کا ہے، یعنی لطف اندوزی اور حصول انبساط۔ اب ان سب کا کام وہی مسرت ہے تو پھر ان میں کیا ایک جیسا ہے؟ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مصوری، موسیقی، سنگ تراشی اور شاعری میں وہ کیا شے ہے جو ہمیں خوش کر دیتی ہے؟ وہ شے ہے حسن کاری۔ کیا ہے؟ حسن کاری ہے جس کی وجہ سے ہم خوش ہوتے ہیں۔ گویا اظہار حسن کے بغیر فنون لطیفہ کو وجود میں آنا ممکن نہیں۔ تو یہ لکھ کے رکھ لینا ہے کہ اظہار حسن کے بغیر فنون لطیفہ کا وجود میں آنا ممکن نہیں۔ شعر اگر حسن مجسم ہے تو تنقید نگار کا یہ فرض ٹھہرا کہ شعر میں حسن کے جتنے عناصر موجود ہیں ان کا پتہ لگائے اور ان کا تجزیہ کرے۔ دیکھیے اس سے آپ کو کیا معلوم ہو جائے گا؟ اس سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ ایک جمالی تنقید جو ہے یا نقاد جو ہے وہ کس سے بحث کرے گا، تو وہ وہی کرے گا۔ اس کا فرض یہی ہے کہ شعر میں حسن کے جتنے عناصر موجود ہیں ان کا پتہ لگائے کہ اس شعر میں کن وجوہات سے حسن آیا ہے اور ان کا تجزیہ کرے۔ وہی آئے کرے جو تنقیدی یہ ذمہ داری قبول کرے اسے جمالیاتی تنقید کہتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے دو قول ہے، ایک جارج سنتیانا کا، اس تنقید کو تنقید ہی نہیں مانتا جو شعر میں حسن کاری کے عمل کو نظر انداز کر دے۔ تو یہ ہے، آپ لکھ کر رکھ لیں کہ جس تنقید میں شعر میں حسن کاری کے عمل کو نظر انداز کر دیا جائے وہ تنقید نہیں ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ جارج سنتیانا۔ آسبورن کے نزدیک ایسی تنقیدی فیصلہ جو شاعری میں حسن کاری کے عمل پر غور کیے بغیر صادر کیا گیا ہو درست نہیں ہو سکتا۔ بالکل یہی بات نثر کے سلسلے میں کہی جا سکتی ہے۔ اب آگے لکھ رہے ہیں ٹی ایس ایلیٹ کا ایک قول۔ وہ کہہ رہے ہیں تنقید نہ تو سائنس ہے اور نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ جمالیاتی تنقید تو سائنس کے آس پاس بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو جیسا کہ ٹی ایس ایلیٹ نے کہا کہ تنقید نہ تو سائنس ہے اور نہ ہو سکتی ہے، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ تنقید جمالیاتی ہی تنقید ہے جو سائنس کے آس پاس نہیں پہنچ سکتی۔ کیونکہ یہی سمجھنا مشکل ہے کہ حسن آخر ہے کیا اور انسان کے حواس پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ تو جب تک ہم حسن کو ہی نہیں سمجھیں گے تو پھر جو حسن کا مطالعہ کرنے والا ہے وہ سائنس ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ جب سائنس کی ہی آبجیکٹیو نہیں ہے، وہ یہ حسن کی ہی آبجیکٹیو نہیں ہے، وہی کلیئر نہیں ہے، تو جمالیاتی کو کیسے ہم اصولوں پہ قائم رکھ سکتے ہیں؟ لیکن مؤلف آگے اس کے کیا کر رہے ہیں؟ اس کو رد کر رہے ہیں۔ لیکن آج یہ کہنا ممکن ہے کہ جمالیاتی تنقید مکمل سائنس نہ بھی بن سکے تو سائنس کے نزدیک ضرور پہنچ سکتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ آگے مؤلف لکھ رہے ہیں کہ ایک نقاد کے الفاظ میں شعر اطلاعاتی زبان سے گریز کرتا ہے، اور اطلاع جب نہیں ہے تو اس میں کوئی نظریہ نہیں پایا جائے گا، اس لیے شعر میں نظریے کی تلاش لا حاصل ہے، اس سے کوئی مقصد حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن شعر میں جمالیاتی وسائل کی تلاش
ضرور نتیجہ خیز ہوگی، اس سے نتیجہ آپ کو مل ہی جائے گا۔ اس لیے شعر کا پارکھ جو ہے ان وسائل کے دریافت میں سرگردہ رہتا ہے جن سے کسی فن پارے میں حسن و دلکشی پیدا ہوتی ہے۔ گویا جمالیاتی تنقید کا مقصود ہے ادب میں جمالیاتی عنصر کے شناخت اور اس بنیاد پر کسی فن پارے کی قدر و قیمت کا تعین۔ تو شعر کا پارکھ یعنی شعر پر تحقیق کرنے والا، تنقید کرنے والا، شعر کو جانچنے والا، پرکھنے والا۔ جمالیاتی تنقید کیا کام کرتی ہے اس کو آپ کو یہاں سے لکھ کے رکھ لینا ہوگا۔ جمالیاتی تنقید کا مقصود ہے کیا ہے؟ ادب میں جمالیاتی عناصر کی شناخت اور اس میں بنیاد پر کسی فن پارے کی قدر و قیمت کا تعین کرنا۔ تو اگر پوچھا جائے کہ جمالیاتی تنقید کا مقصد کیا ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں سے کچھ جمالیات پہ بات کر رہے ہیں، پھر آگے تنقید سے متعلق بات ہوگی۔ جمالیاتی تنقید سے کہہ رہے ہیں شعر کی جمالیاتی قدروں کا اعتراف آج کی بات نہیں، جب تنقید کا باضابطہ وجود نہیں تھا اس وقت بھی شعر پڑھنے یا سننے والے کو اس کا احساس ضرور تھا کہ شعر میں یقیناً کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو دل پر جادو سا کر دیتی ہے، مگر اس جادو کا تجزیہ کرنا آسان نہ تھا، اس لیے ناقدین بھی سرسری طور پر تعریفی کلمات ادا کر کے یہ سمجھتے رہے کہ تنقید کا حق ادا ہو گیا۔ اب یہ پھر لفظ کہاں سے آیا؟ تو یہ آپ اگر تاریخ لکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیجیے 18ویں صدی کے وسط میں بامگارٹن نے فلسفہ حسن کے لیے ایک اصطلاح ایستھیٹکس استعمال کی۔ اس کے بعد سے اس علم نے ترقی کرنی شروع کی۔ تو دیکھیے فلسفہ حسن کے لیے کس نے؟ بامگارٹن نے ایستھیٹک کا لفظ استعمال کیا۔ تو اس میں آپ کو یاد رکھنا ہے یہ 18ویں صدی، بامگارٹن اور فلسفہ حسن کے لیے لفظ ایستھیٹکس۔ تو یہ چار چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ 18ویں صدی کے وسط میں بامگارٹن نے فلسفہ حسن کے لیے ایستھیٹک کا لفظ استعمال کیا۔ یہ جمالیاتی تنقید جو ہے یہ فلسفہ جمال سے ہی آیا ہوا ہے۔ تو اس میں کام کرنے والے ڈیکارٹ ہیں، کانٹے جنہیں کہتے ہیں، گوئٹے وغیرہ فلسفہ جمال پر غور کیا۔ اس سلسلے میں اہم بات کہی ہے، ان کے بعد ہیگل کا نام آتا ہے یعنی فلسفہ جمال میں۔ اس نے کہا حسیاتی صورتوں کے ذریعے تصور کے اظہار کا نام حسن ہے۔ تو یہ تعریف آپ لکھ لیجئے، حسیاتی صورتوں کے ذریعے، اس لیے کہ حسن ایک احساس ہے، سوچ میں ہوتا ہے۔ تو یہ حسیاتی چیزیں جو دیکھنے والی چیز ہے جس سے آپ دیکھ سکیں، ایسی چیزوں کی صورت کے ذریعے تصور کے اظہار کا نام حسن ہے۔ تو حسن کی یہ تعریف ہیگل نے کر رکھی ہے۔ اس کے خیالات نے یورپ کو بہت متاثر کیا۔ جدید زمانے میں کروچے نے جو نظریہ پیش کیا ہے وہ اظہاریت کہلایا۔ تو یہ بھی آپ کو کہ اظہاریت کا نظریہ کروچے نے پیش کیا ہے۔ اس نے کہا کہ فنکار جب کوئی فن پارہ پیش کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کے ذہن میں فن پارے کی مکمل تخلیق ہو چکی ہوتی ہے۔ یعنی فن پارے کے وجود میں آنے سے پہلے اس کا پہلا ذہنی وجود ہوتا ہے، ذہن میں وہ پورا وجود ہوتا ہے، پھر اس کو ایک شکل دی جاتی ہے۔ پیشکش جو ہوتی ہے اس تخلیق کا ظاہری عمل ہے، یعنی جو ذہنی شکل تھی اس کو سامنے لا کر یہ ظاہری عمل ہے جس کے ذریعے سے وہ آپ کے سامنے آ گیا، تخلیق اس کا ظاہری عمل ہے۔ اس نظریے سے بہت سے مفکروں نے اختلاف کیا۔ اب اس میدان میں یعنی فلسفہ حسن میں، فلسفہ جمال میں جو کام آگے ان لوگوں نے بھی جارج سنتیانا اور آسبورن نے کر رکھا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اب اس اگلا جو پیراگراف ہے اس میں حسن پہ بات کرنی کہ حسن کسے کہتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ جان لینے کے بعد کہ شعر و ادب میں دلکشی اور رعنائی کا راز وہ حسن ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ یہ غور کرنا لازمی ہو جاتا ہے کہ حسن آخر ہے کیا۔ اس مسئلے پر صدیوں سے غور کیا جاتا رہا ہے۔ حسن کے بارے میں علماء مفکرین مختلف نظریہ پیش کرتے ہیں۔ قدیم یونانی حسن کو تنزیہی مانتے ہیں، یعنی حسن کی کوئی شکل نہیں ہے اور اسے دیکھا نہیں جا سکتا ہے، اور جب دیکھا نہیں جا سکتا ہے تو اس کی تصویر کشی بھی ممکن نہیں ہے، لہذا یہ حسن فنون لطیفہ کے لیے بیکار اور بے مصرف ٹھہرا۔ یعنی جو حسن کی یہ تعریف کی گئی ہے اس کا فنون لطیفہ کے حسن سے
کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ جب ہم دکھا نہیں سکتے ہیں اور فنون لطیفہ میں حسن کو لانا ہے تو پھر یہ ان کے لیے بیکار اور بے مصرف رہا۔ آئیے اب ہم اگلے تعریف کو دیکھتے ہیں۔ تو ارسطو کے اثر سے حسن کا تجسیمی تصور عام ہوا، یعنی اب ہم اسے شکل دے سکتے ہیں۔ تجسیمی کا مطلب کیا ہے؟ حسن کی کوئی شکل ہوتی ہے، اسے دیکھا جا سکتا ہے اور اسے تصویر میں سمویا جا سکتا ہے۔ تو یہ تجسیمی تصور کس نے دیا ہے؟ تو یہ آپ لکھ کے رکھ لیجئے کہ ارسطو کے اثر سے حسن کا تجسیمی تصور عام ہوا ہے۔ حسن کا یہی تجسیمی تصور ہے جس سے فنون لطیفہ کو سروکار ہے۔ یہ بات تو آ گئی کہ حسن کو تجسیم کیا جا سکتا ہے، اس کو شکل دیا جا سکتا ہے، لیکن حسن کہتے کسے ہیں؟ یہ ایک پر اسرار شے ہے، اس کی تعریف ممکن نہیں، لیکن مفکرین اس سلسلے میں جن خیالات کا اظہار کرتے ہیں ان کا خلاصہ یہاں مؤلف دے رہے ہیں۔ بامگارٹن نے حقیقت اور حسن کو ایک ہی شے کے دو روپ بتایا۔ کیا ہے؟ حقیقت اور حسن دونوں ایک ہی شے مانتا ہے۔ بامگارٹن کہتا ہے جس چیز کا علم ہمیں تعقل سے ہو، عقل سے ہو کے ذریعے ہوتا ہے اسے حقیقت کہتے ہیں، اور جس چیز کا علم احساس کے ذریعے سے، فیلنگ کے ذریعے سے، دل سے ہو اسے حسن کا نام دیتے ہیں، ورنہ ایک ہی شے ہے۔ اس کے علاوہ بھی حسن کی الگ الگ تعریف کی گئی ہے، جسے حسن تناسب اور ہم آہنگی کا نام ہے۔ یہ کہ حسن ترتیب و تنظیم کا نام ہے کہ ایک مرتب انداز میں ہو تبھی اس میں حسن آئے گا، لیکن اس کی تردید بھی کی گئی ہے، اسے انکار بھی کیا گیا ہے، یہ کہہ کر کہ آسمان پر بکھرے بے ترتیب ستارے بھی حسین لگتے ہیں۔ پھر اگر ترتیب اور تناسب اور ہم آہنگی ہی حسن ہو تو پھر ان ستاروں میں کہاں سے حسن آ سکتا ہے؟ تو اس کی تردید اسے کی گئی ہے۔ افلاطون بہت پہلے کہہ چکا تھا کہ حسن ایک نور ہے۔ افلاطون نے کیا بات کہی ہے؟ حسن ایک نور ہے جو توازن، ہم آہنگی، ترتیب و تناسب سے بالا تر ہے۔ تو یہ کہ بس ایک حسن جو ہے وہ ایک نور ہے، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ توازن ہونا چاہیے، ہم آہنگی ہو یا ترتیب و تناسب ہو، اس سے وہ بالا تر ہے۔ کسی نے کہا خوبصورت رنگ اور روشنی ہی حسن ہے، جس میں جو خوبصورت رنگ کا کلر درست نہیں ہے تو وہ حسن نہیں ہے۔ کسی کو سیدھی، ترچھی اور لہریہ دار لکیروں میں حسن نظر آیا، اسی طرح کسی نے سادگی کو حسن کہا، کسی نے صناعی کو، یعنی مختلف تعریفیں کی گئی ہے، بلکہ آپس میں ایک دوسرے میں تضاد ہے، ٹکراؤ بھی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ حسین شے وہ ہے جو مفید ہو، یعنی اگر وہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے تو اس میں حسن نہیں ہے، اس خیال کو بھی رد کیا گیا۔ اور مثال یہ دی گئی کہ قلعہ جو ہے جب کھنڈر بن جاتا ہے تو سیاحوں کے لیے زیادہ پرکشش ہوتا ہے، اگر مفید کی بات ہوتی تو پھر یہ کیوں پرکشش بنتا۔ اسی طرح جمال و جلال کی بحث چلی اور نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں ہی حسن کے روپ ہیں، یعنی ننھے سے پھول کی دلکشی بھی ہمیں اپنے طرف کھینچتی ہے اور ہمالیہ کی عظمت و رفعت بھی، یعنی دونوں چیزیں، ایک چھوٹی چیز بھی ہو کر ننھے پھول سے کے دلکش بھی بن سکتا ہے، اور ہمالیہ کی عظمت یعنی بڑے ہو کر بھی اپنے اندر حسن رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو موضوعی یا معروضی ہے اس کا مطلب آگے دیکھتے ہیں۔ موضوعی یا معروضی مطلب یہ کہ حسن کسی چیز میں ہوتا ہے یا اسے دیکھنے والے کی آنکھ میں، یہ بھی بات آئی۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ کچھ حسن تو رخ لیلا میں ہوتا ہے اور باقی چشم مجنوں میں، یعنی جو چیز ہے کبھی اس میں کچھ حسن اس میں ہوتا ہے اور کچھ دیکھنے والے کی نگاہ میں بھی ہوتا ہے، اسی لیے کوئی چیز کسی کو حسین لگتی ہے اور کسی کو نہیں بھی لگتی ہے، تو کچھ چشم مجنوں میں بھی ہوتا ہے۔ بہرحال اس پر سب متفق ہیں کہ حسن اور مسرت ایک ہی شے کے دو نام ہیں، یعنی جو بھی چیز حسین ہوگی وہ آپ کو مسرت دے گی، اور تمام علماء جمالیات ہم خیال ہیں کہ حسن مسرت انگیزی کا باعث ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں آپ کو لکھ کہ حسن اور مسرت ایک ہی شے کے دو نام ہیں۔ یہ تو بحث ہو گئی جمالیات کی، اب ہمیں شعر و ادب میں دیکھنا ہے، ہمیں تو تنقیدی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ تو شعر و ادب میں حسن کس طرح جلوہ گر ہوتا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ تو شعر و ادب میں حسن دیکھنے کے لیے سب سے پہلے یہ بات لکھ لیجئے، شعر و ادب میں حسن کاری کا عمل صرف ظاہری شکل و صورت تک محدود نہیں ہے بلکہ معنی میں بھی پایا جاتا ہے۔ حوالہ دے رہے ہیں کہ افلاطون نے یہ بات کہی تھی کہ علوم، اعمال اور قوانین بھی حسین ہوتے ہیں، اور اس حقیقت کی وضاحت بھی کر دی تھی کہ حسن صرف
میں نہیں بلکہ جو چیز پیش کی جا رہی ہے اس میں بھی ہوتا ہے، یعنی صرف حیات میں نہیں مواد میں بھی حسن ہوتا ہے۔ گویا شعر میں حسن معنی کی بھی کم سے کم اتنی ہی اہمیت ہے جتنی حسن صورت کی ہے۔ کر رہے ہیں جو صرف الفاظ میں ہی یا حیات میں، جیسے تاثراتی میں ہے، تاثراتی میں پیشکش کو اہمیت ہے تو اس چیز کی نفی کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ شاعری میں فکری عنصر کا سرے سے دخل ہی نہیں۔ ہیگل نے بہت پہلے اس تصور کو غلط قرار دیا تھا کہ وجدانیت کے سوا شاعری کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو ایک اچھی پیشکش کے لیے ضروری ہے کہ اس کا معنی جو وہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ وہی کہہ رہے ہیں غور و فکر کہتا ہے کہ اس غور و فکر کے بغیر کامیاب شاہکار وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ اور غور و فکر کس کے لیے کریں گے؟ معنی کے لیے کر رہے ہیں اور پھر اس کے لیے الفاظ آپ ڈھونڈیں گے۔ اور نولڈ نے شاعر کے لیے مفکر ہونا ضروری قرار دیا ہے، تو یہ آپ کو لکھ لینا ہوگا کہ شاعر کے لیے مفکر ہونا کس نے ضروری قرار دیا ہے؟ تو آرنولڈ نے۔ ایلیٹ نے بصراحت کہا ہے کہ شاعری بے شک کسی احساس یا جذبے کا اظہار ہے۔ شاعری یہ تعریف کریں، شاعری بے شک کسی احساس یا جذبے کا اظہار ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شاعری معنی یا مضمون سے بے نیاز ہے یا بڑی شاعری میں اس کی ضرورت نہیں۔ تو ایسا نہیں، اظہار اور احساس جذبات کا اظہار تو ہے، اظہار سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس میں معنی کا بھی اپنا رول ہے، اپنا کردار ہے۔ والٹر پیٹن نے ادب کے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، اچھا ادب اور اعلیٰ ادب، یعنی اس نے کیا کہا؟ گڈ اینڈ گریٹ، اچھا ادب اور اعلیٰ ادب۔ اب ان میں سے اچھا کون ہے؟ تو دیکھیے، جو ادب صرف حسن صورت رکھتا ہو اسے اچھا ادب کہا جا سکتا ہے، مگر اعلیٰ ادب کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس میں ظاہری حسن کے ساتھ ساتھ موضوع کی عظمت بھی پائی جائے۔ تو یہ ہے، اگر معنی اور الفاظ دونوں ہیں تو وہ اعلیٰ ادب ہو جائے گا، اور اگر صرف حسن صورت ہے، حیت درست ہے، تو وہ اچھا ادب کہلائے گا۔ تو یہ آپ کو رکھنا ہے کہ والٹر پیٹن نے اچھا اور اعلیٰ ادب دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ چنانچہ جمالیاتی تنقید کے ضابطے میں پہلا مقام فکر کی عظمت کا ہوا۔ تو یہ لکھ لیجئے کہ جمالیاتی تنقید کے ضابطے میں پہلا مقام کس کو حاصل ہے؟ فکر کی عظمت کو حاصل ہے۔ اب جب ہم معنی کی اہمیت کو سمجھ چکے ہیں تو اب دیکھنا ہوگا کہ اس معنی کے لیے الفاظ کیسا لایا جا رہا ہے۔ تو اس حسین خیال کو جو جامہ پہنایا گیا ہے وہ اس کے بدن پر سجتا ہے یا نہیں، یعنی خیال کا موضوع اظہار ہو یا نہیں، ہوا ہے یا نہیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ فنکار موضوع الفاظ کے انتخاب اور ان کی موضوع ترتیب میں کامیاب ہوا ہو۔ تو دیکھیے دو چیزیں، موضوع الفاظ کا بھی انتخاب ہونا چاہیے اور موضوع ترتیب میں بھی رکھنا ہے۔ تو حیات کو جانچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ دیکھنا ہے کہ فنکار موضوع الفاظ کی انتخاب اور ان کے موضوع ترتیب میں کامیاب ہوا ہے یا نہیں۔ تو یہ دو چیزیں آپ کو دیکھنی ہے، موضوع الفاظ کا انتخاب اور اس کے ترتیب کو۔ کولرج کے نزدیک الفاظ کی بہترین ترتیب نثر ہے اور بہترین الفاظ کی بہترین ترتیب شعر ہے۔ تو یہ خاص طور سے یہ عام طور پہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ کس کا قول ہے، کہ الفاظ کے بہترین ترتیب نثر ہے اور بہترین الفاظ کے بہترین ترتیب جو ہے یہ شعر ہے۔ آگے فلابیر کی ایک رائے پیش کر رہے ہیں، اگرچہ اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں لیکن کسی نہ کسی حد تک اس سے اتفاق ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ فلابیر کی یہ رائے درست نہ صحیح کہ ہر بات کو ادا کرنے کے لیے پہلے سے کچھ الفاظ اور ان کی ترتیب مقرر ہے۔ جب تک فنکار کی رسائی ان تک نہیں ہو جاتی وہ بات ادا ہو ہی نہیں سکتی، یہ فلابیر کہتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی شعر و ادب میں موضوع الفاظ کی انتخاب اور ان کی مناسب ترتیب کو جمالیاتی تنقید کے نقطہ نظر سے بہت نمایاں مقام دیا جانا چاہیے۔ تو کیا ہے؟ موضوع الفاظ کی انتخاب اور ان کی مناسب ترتیب کو یہاں پہ اہم مقام حاصل ہے۔